دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی ہم کسی دین کو، کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ فرض کریں ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہندوازم ہے، عیسائی اپنی عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، یہودی اپنے یہودیزم کو فالو کرتے ہیں، سکھ برادری اپنے سکھوں کے جو اصول ہیں، ان کے جو نظریات ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر آپ جتنے بھی مذاہب سے وابستہ لوگ اپنے اپنے متعلق اپنے مذاہب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان تمام مذاہب کو بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب سے اعتدال والا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہر اعتبار سے معتدل ہے، عبادات میں بھی معتدل ہے، اخلاقیات میں بھی معتدل ہے، معاملات میں بھی معتدل ہے، معاشرت میں بھی معتدل ہے، معیشت میں اندر بھی معتدل ہے۔ دین اسلام جو ہے اصول کے اندر، یعنی اللہ رب العزت نے دین اسلام کے جو اصول رکھے ہیں، یعنی توحید ہو گئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار ہو گیا، آخرت کے اوپر ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، جتنی بھی اصول دین ہیں، ان اصول دین کو بھی اگر ایک عقل مند آدمی دیکھے تو وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرے گا کہ اللہ رب العزت نے ان اصول دین کے اندر بھی اعتدال رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فروع دین کی طرف کہ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی وسعت کے پیش نظر کچھ فروعی احکام کا استنباط مجتہدین کے جو ذمے لگایا ہے، ان مجتہدین نے دین اسلام کے جتنے بھی فروعی مسائل نکال کے امت کو پیش کیے ہیں، اور ان فروعی مسائل کو نکالنے میں فقہاء کا، محدثین کا، مجتہدین کا آپس میں جو اختلاف چلا ہے، اس اختلاف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ اس اختلاف کے اندر بھی اعتدال ہے۔ وہ ایک الگ موضوع بحث ہے کہ آج کے دور میں لوگ اس اعتدال والے اختلاف کو ایک شدت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اعتدال والے اختلاف کو شدت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تو ان کی جہالت کی ایک دلیل ہے۔ کیونکہ جتنی بھی صاحب علم لوگ گزرے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن تین شخصیات کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، یہ تین شخصیات آپس میں استاد شاگرد ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دو حضرات کے استاد ہیں، لیکن اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو ان دو شاگردوں کا اپنے استاد کے ساتھ بھی بہت سے فروعی مسائل کے اندر ایسا اختلاف ہے کہ امت اگر پڑھے گی، جاہل آدمی اگر اس کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا ان لوگوں نے مسائل نکالے ہیں کہ استاد کے ساتھ شاگرد اختلاف کر رہے ہیں اور شاگرد استاد کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن جو صاحب علم لوگ ہیں، صاحب فہم و فراست ہیں، جب وہ دیکھیں گے، اس کی دلیل کو دیکھیں گے، اس کی ایک بنیاد کو دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے دین کو ایک ایسا لچکدار بنایا ہے کہ دین کی خوبصورتی ہی اسی کے اندر ہے کہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہو، کیونکہ اختلاف کے اندر پھر رعایت ملتی ہے امت کو۔ تو بہرحال بات آگے بڑھ گئی۔ میں بات کر رہا تھا اسلام کا تقابل دوسرے مذاہب کے ساتھ کہ اسلام کا تقابل ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ، ہندوازم کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر اتنی بڑی وسعت رکھی ہے کہ دین اسلام کو ماننے والوں کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کے معبودان باطلہ کو، کیونکہ اللہ رب العزت معبود حقیقی ہیں، ان کی ہی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مجھے نہیں مانتے بلکہ معبودان باطلہ کو مانتے ہیں، تم ان معبودان باطلہ کو سب و شتم نہ کرو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اخلاقی اعتبار سے مسلمان کا، اہل ایمان کا، دین اسلام کو ماننے والے کا اخلاق اتنی اونچا کیا ہے کہ تم کسی معبود باطل کو بھی برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلے میں وہ معبود حقیقی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو آپ یہاں سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے ماننے والے کی اخلاقی تربیت کس حد تک کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر ہندو لوگ مسلمانوں کو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوگا، ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا
جو یہ کہتا ہو، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر کے کہا جا سکے کہ فلاں مسلمان نے معاذ اللہ یہودیوں کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بارے میں گستاخی کی ہے، یا عیسائی جس کو مانتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی گستاخی کی ہے، یا ہندو جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں انہوں نے اس کی گستاخی کی ہو، نہیں، بلکہ اسلام نے تو اخلاق کا ایسا درس دیا ہے، ایمان والوں کے دلوں کے اندر اسلام نے ایسی ایک تربیت کی ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔